چند منٹ مختصر خطاب قبلہ شاہ صاحب فرمائیں گے. میں آپ کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. آل نبی، اولاد علی، گلے گلشن زہرا بطول، جگر گوشائے شہید کربلا، حضرت علامہ مولانا پیر سید نوید علی شاہ صاحب کاظمی، ناظم اعلیٰ مدرسہ غوثیہ مہریہ گلزار مدینہ ککھڑ دمال. نعرہ تسلیمہ بآواز بلند درود پاک نذرانہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. میرے نہایت ہی معزز اور مکرم بزرگوں، نوجوانوں، اسٹیج کی زینت علماء کرام، حضور کے سارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی اتنا لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے، صرف 5-7 منٹ کے اندر اپنی حاضری لگا کے. ویسے فرمائشیں تو بہت ساری تھی، اپنا بھی ذوق تھا، لیکن وقت نہیں نہ اپنا ذوق پیش کرنے کا وقت. ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت جامع بیان جو ہے حضرت علامہ مولانا عبدالحمید سیالوی صاحب کا آپ نے سماعت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم کے اندر، ذوق کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے، اور ان کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سروں کے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے. میں جو فرمائش ہوئی تھی اسی کو اپنے 5-7 منٹ کے اندر میں مکمل کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے حضور کا میلاد ساتھ میں بڑی 11ویں شریف بھی ہے، لیکن اتنا وقت ہی نہیں ساری چیزوں کو بیان کرنے کا. بس 5-7 منٹ کے اندر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. اے حلیمہ تو بتا، تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے میرا محبوب تجھ سے لپٹتا ہوگا. اور کتنی خوشبخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں یارو، جن پہ بن ٹھن کے میرا محبوب نکلتا ہوگا. اور کتنا قابل رشک ہے صدیق وہ تیرا آنسو، قابل رشک ہے صدیق وہ تیرا آنسو، بھار میں آپ کے رخ پر جو ٹپکتا ہوگا. اور جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا. اور مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈلتا ہوگا. یہاں پر شاعر نے کوئی تخیلات کو پیش نہیں کیا، شاعر نے حقیقت کو پیش کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا. فرمائش ہے، میں اسی کو پورا کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو پیدائش کے وقت چند ایک پریشانیاں اور چند ایک مشکلات ہوتی ہیں. سیدہ آمنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ تھی کہ ہمارے گھر کے اندر چراغ نہیں تھا. میں پریشان ہوئی کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، گھر کے اندر چراغ نہیں ہے. اتنے میں دیکھا کہ میرا لال دنیا کے اندر تشریف فرما ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لال کا صدقہ مشرق کو بھی روشن فرما دیا، مغرب کو بھی روشن فرما دیا. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ اپنے لال کے نور کے روشنی کے اندر شام کے محلات کو دیکھ لیا. اس لیے شاعر اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا. اور آگے جائیے، آگے حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا آپ جب حضور کو لے کر اپنے گھر گئی نا، تو حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر رات کو پہلے کبھی روشنی ہوا کرتی تھی، ساری رات اندھیرا چھایا ہوتا. تو جب حضور کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر کے اندر لے کر گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر رات کو بھی چمکنے لگا، دن کو بھی چمکنے لگا. رات کو بھی روشنی، دن کو بھی روشنی. محلے والی عورتوں نے آ کر کہا کہ اے حلیمہ تو اتنی امیر کہاں سے ہو گئی؟ پہلے تیرے پاس پیسے جو تھے رات کو دیا جلانے کے لیے نہیں تھے، اب دیا دن کو بھی جلنے لگا ہے. تو سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کمال چراغ کا نہیں ہے، یہ کمال آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت بیٹھی کوئی سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گم ہوگی. رات کا اندھیرا تھا، تاریکی تھی، میں سوئی کو نہ ڈھونڈ سکی. کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں مجھے مشکلات پیش آئی. اتنے میں دیکھا کہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے. کہتے ہیں حضور مسکرائے، حضور کے دندان مبارک سے ایسا نور نکلا کہ میں نے رات کی تاریکی میں گم ہوئی سوئی اپنی ڈھونڈ لی میں نے. تو
تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا. اور یہاں پر میں بات کرتا چلوں، علماء موجود ہیں، میں 2-3 منٹ کے اندر یہ بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عثمان بن حویرث یہ ایک عرب کا شاعر گزرا ہے. یہ پہلے قافلے کی صورت میں اپنے بتوں کے پاس جایا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے، وہاں پر جا کر التجا کیا کرتے. تو عثمان بن حویرث یہ شاعر تھا. جس رات حضور کی ولادت ہوئی نا، اس رات آخری پیر یہ اپنے بت کے پاس گئے. تو بت کے پاس جب گئے تو بت منہ کے بل گرا پڑا تھا. تو عثمان بن حویرث یہ شاعر تھا. تو شعروں کی صورت میں اس نے گلہ شکوہ کیا، شعروں کی صورت میں اس نے شکایت کی. تو وہ لمبی چوڑی بات ہے، لیکن بت نے آگے سے کیونکہ عثمان بن حویرث نے شعروں کی صورت میں گلہ کیا، شکوہ کیا، تو بت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی. تو بت نے شعر کی صورت میں آگے سے جواب دیا. تو بت نے کیا کہا کہ تردّا لمولود انارت بنورہ جمیع فجاج الارض بالشرق والغرب. کہا کہ اے عثمان بن حویرث تو سن، تو کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے پاس التجائی لے کر آتے ہیں، ہم تو اسے دعائیں مانگتے ہیں، ہم مشکلات کو تیرے پاس لے کر آتے ہیں. آج کیا بات ہے کہ تو منہ کے بل گرا پڑا ہے، تو کیسا ہمارا معبود ہے، تو کیسا ہمارا خدا ہے. تو بت نے آگے سے کہا کہ تردّا لمولود انارت بنورہ جمیع فجاج الارض بالشرق والغرب. کہا کہ میرے منہ کا بل گر پڑنا یہ اس نور کے صدقے میں ہے جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا ہے. نعرہ رسالہ. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا. میں آخری روایت سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی کا سین ہے، ادھر آمنہ کے لال جلوگر ہیں، ادھر آمنہ کے لال چمک رہے ہیں، ادھر چودھویں کا چاند چمک رہا ہے. میں ایک نظر آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں، دوسری نظر چودھویں کے چاند کو دیکھتا ہوں. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ان میں سے خوبصورت کون ہے. کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک نظر آمنہ کے لال کو دیکھتا، دوسری طرف ادھر میں چاند کو دیکھتا. میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ آج چاند بھی آمنہ کے لال سے حسن کی خیرات لے کر چمک رہا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا. باتیں بہت ساری ہیں لیکن یہی فرمائش تھی، میں آخر میں پیش کر دیتا ہوں. آخر میں دعا حضرت ہمارے بیلوس یہاں علاقے کی خدمت کرنے والے حضرت علامہ مولانا مقصود احمد کیانی صاحب آپ فرمائیں گے. دعا ہم انہی سے کروائیں گے. انہوں نے کم از کم 40-50 سال یہاں پر بیلوس بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی کمائی کے دین کے لیے یہاں پر وقف کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ بھی ہمارے سروں کے اوپر دائر قائم و دائم فرمائے. آپ نے نثر کے اندر، کلام کے اندر آپ نے بہت سارا حضور کا میلاد سنا. تو ظہوری صاحب جو اولین نعت خوانوں میں سے ہیں، یہی فرمائش ہوئی تھی شاہ جی آپ نے یہی بیان کرنا ہے، میں اسی کو بیان کرتا ہوں. تو ظہوری صاحب نے نظم کی صورت میں حضور کا میلاد بیان کیا ہے. تو ظہوری صاحب کیا لکھتے ہیں حضور کے میلاد کے اوپر؟ ظہور صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نے فرمایا کہ میرے سونے محبوبہ جے تو نہ ہوندا تے کچھ بھی نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید اب اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی تے نہ اے چند تارے، شب و روز ہوندے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تاجاں تے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربار ہوندے، نہ ملدی کدے کسے نو زندگانی، اے ہوا بھی نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نبی بنی روز نہ ابرار ہوندے، نہ اے مہینے تے نہ اے سال ہوندے، جے نہ ہوندا ربیع الاول دا مہینہ تے کون جاندا سی مکہ مدینہ، نہ میلاد ہوندے نہ نعت خوانی ثنا خوان ہوندے، نہ خطبانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شاید اپنے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا، کسے شاید اب یہ سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا. آخر میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ڈوگ بدال والوں کو موزہ گکھڑا دمال ہے لیکن ڈوگ بدال ہے. یہاں کے نوجوانوں نے، بزم رضا والوں نے، یہاں کے معاونین نے، ہمارے بزرگوں نے، ان گاؤں والوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھو مسجد بھی خوبصورت بنائی ہے، محفل بھی خوبصورت سجائی ہے، اور لیٹنگ بھی ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر سے تمام محبتیں نکال کر اپنے نبی کی محبت کو پیدا فرما دے. اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈوگ بدال والوں کی نسلوں کے اندر جاری اور ساری
ساری فرما دے۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، آخری بات میں کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ تھانہ بھون کے اندر ہر سال قحط آ جاتا تھا، جس علاقے کے اندر حضور کا میلاد منایا جاتا ہو، پروردگار وہاں سے ساری مشکلات اور ساری مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ بزم رضا والوں نے، یہاں پر جوانوں نے، بزرگوں نے، یہاں کے نمازیوں نے، یہاں کے علاقہ والوں نے اتنی خوبصورت محفل میلاد کا اہتمام کیا۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ تھانہ بھون کے اندر ہر سال قحط آ جاتا، ہر سال اللہ کا عذاب آتا، ہم نفل پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، وظائف کرتے، لیکن اللہ کا عذاب نہیں دور ہوتا۔ ایک مرتبہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کر حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اب منکرین میلاد میں سے اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کا میلاد منایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھانہ بھون کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما لیا۔ تو جس علاقے کے اندر حضور کا میلاد ہوتا ہو، وہ علاقہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ انہی کا، یہ ساری جد و جہد، یہ محنت جوگ بدال والوں کی، یہ موزہ گکھڑا دمال کو پروردگار اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اس سلسلے کو پروردگار ان کی نسلوں کے اندر جاری اور ساری فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں فسق و فجور سے دور رہ کر متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان علماء حق کا سایہ پروردگار ہمارے سروں کے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سچے دل کے ساتھ غلامی، دین کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شعر سلام کا، کھڑے ہو جائیں تمامی حضرات، ایک شعر سلام کا، اس کے بعد فوراً بعد انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ ہدایت پیلا لام شمع بز میں، ہدایت پیلا اور جن کی خوشبو جن کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسی، جن کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسی، اس جسم معطر پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام یا صدیق آل رسول، یہ سلام آجزانہ ہو قبول۔ تمام احباب تشریف رکھیں، تمامی احباب بیٹھ جائیں۔ میں بزم رضا کی طرف سے، موزہ گکھڑ ادمال ڈوگ بدال والوں کی طرف سے، جتنے بھی ہمارے آئے ہوئے مہمان ہیں، میں تمامی مہمانوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے خوشی جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، مشکور و ممنون ہوں۔ ہماری بزم کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کہ علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بالخصوص حضرت علامہ مولانا عبدالحمید سیالوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری اسی بزم کے اندر راولپنڈی سے حضرت علامہ مولانا محمد نواز قادری زیائی صاحب آپ بھی تشریف لائے، کوہٹا سے اور راولپنڈی سے ہمارے حضرت علامہ مولانا فیضان چشتی زیائی صاحب آپ بھی تشریف لائے۔ یہ اتنے سارے علماء، اتنی ساری خوبصورت محفل میں ان تمامی علماء کا اور تمامی جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں، بزم رضا کی طرف سے، یہاں کے جوانوں کی طرف سے، یہاں کے بزرگوں کی طرف سے، معاونین کی طرف سے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں التماس کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مقصود
مقصود احمد کیانی صاحب سے کہ آپ دعا فرمائیں۔ تمامی احباب ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر مقصود کیانی صاحب کی ملک فرمائیں، آپ دعا فرمائیں گے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ملائكته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات۔ یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ سے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اس محفل پاک میں جس کسی نے دامے درمے قدمے سکھ نے حصہ لیا سب کا دین دنیا بہتر فرما۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کی برکت سے اس بستی اس علاقہ پر اپنا خصوصی رحم و فضل نازل فرما۔ یا رب العالمین اس بستی سے جتنے بھی مرد عورتیں مومن بچیاں بچے فانی دنیا سے گزر چکے ہیں تمام کی قبر حشر کے منازل کو آسان فرما، تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین اس بستی پہ اپنا خصوصی رحم و فضل نازل فرما۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کی برکت سے تمام لوگوں کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس کی برکت سے یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کو جسمانی روحانی اخلاقی اعتقادی بیماریوں سے خلاصی عطا فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو ظلم سے آزادی عطا فرما۔ یا رب العالمین فلسطین کو آزاد فرما۔ یا رب العالمین بیرون ملک میں جتنے بھی دوست اس مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں محفل پاک کے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہے یا رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا رب العالمین تمام حضرات کے گھروں کو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا گہوارہ بنا، عشق مصطفیٰ کی دولت سے سب کو مالا مال فرما۔ یا رب العالمین سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، زندگی میں مال میں عزت میں آبرو میں گھر بار میں برکتیں عطا فرما، سب کو زندگی با عزت موت با ایمان نصیب فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول لی خمسطن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدینا سائلنا اشکالنا۔ یا رب فجمعنا معاً و نبینا فی جنت تسنی عجون الحسدی فی جنت الفردوس فاکتب حالنا یا ذا الجلال و ذا العلا و سودادی۔ الہی بحق محمد رسول معاف کر خطائیں دعا کر قبول، صلی اللہ علیہ حبیب محمد و علیہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین اس علاقے میں عظیم دستگاہ مدرسہ غوثیہ میریہ گلزار مدینہ یکھرد ماں اس کو دن دوگنا رات چوگنا ترقیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین کے فیضان کو تا قیامت جاری اور ساری فرما، صلی اللہ علیہ حبیب محمد و علیہ وصحبہ اجمعین۔